نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج الحمدللہ سورۃ الذاریات مکمل ہوئی، سورۃ الطور پڑھی، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورہ رحمان، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید کی تلاوت ہوئی۔ 27 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا، ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، مشکلوں میں صرف اللہ کو پکارو۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فرمایا کہ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، جب بھی کسی قوم میں اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو قوم نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا یہ دیوانہ ہے۔ ہر قوم نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، ان کے رویے سے ایسے لگ رہا تھا کہ ہر قوم آنے والی قوم کو کہتی تھی کہ ہم نے اپنے نبی سے تو یہ کہا، تم بھی یہی کہنا۔ انہوں نے ایسے وصیت کی نہیں ہے، لیکن لگ رہا تھا کہ ایک جیسے الفاظ بولتے تھے کہ گویا کہ پچھلی قوم اگلی قوم کو نصیحت کر کے جاتی تھی کہ تم بھی ایسے ہی کرو۔ پھر فرمایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں کیا انہوں نے، یہ اتفاق تھا کہ ان کے سارے الفاظ ملتے جلتے تھے۔ بل ہم قوم طاغون، ہر آنے والی قوم پہلی سے زیادہ سرکش ہوتی تھی۔ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے بندوں سے جنات سے کوئی رزق نہیں چاہیے، اور اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو ساری کائنات کی مخلوقات کو روزی دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں روزی کی کوئی کمی نہیں۔ ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ بھی ایک خوشخبری سنائی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، جو لوگ نیک گزرے ان کی اولاد بھی مسلمان ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب داخل کریں گے ماں باپ کو، تو ماں باپ کو اولاد کے بغیر تو سکون نہیں آتا نا، جیسے دنیا میں نہیں آتا، تو جنت میں بھی ماں باپ کو اولاد کے بغیر سکون نہیں آئے گا۔ اولاد بھی جنت میں ہوگی لیکن وہ تو بہت نیچے ہوگی، ان کے اعمال کم ہوں گے اور ماں باپ کے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ماں باپ کو نیچے لا کر اولاد کے پاس نہیں رکھیں گے، بلکہ ماں باپ کا خیال کرتے ہوئے اولاد کو جنت کے اوپر والے درجات میں لے جائیں گے، اس لیے کہ اگر ماں باپ کو نیچے لائیں تو پھر ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ ان کے اعمال زیادہ ہیں، اور ان کو اگر نیچے بھیجا جائے تو اولاد پر ہم اپنی طرف سے احسان کر کے ان کے درجات کو بلند کر دیں گے، محض اس لیے کہ تاکہ ان کے ماں باپ ان کے ساتھ رہ کر خوش رہیں۔ سبحان اللہ۔
نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جنتی کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے جو تو اس کے جی میں آئے گا وہ پورا کرے گی۔ تو جنتیوں کے حق میں سفارش مانی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے اس ارشاد سے جتنی خوشی ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہماری چاہت پوری ہوگی کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لہذا جنت میں ہمیں اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رکھے۔ اللہ ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور آپ کا قرب نصیب فرمائے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قسم اٹھا کے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کرتے، آپ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے بیٹھ کر لکھتے تھے، آپ جو بولتے لکھ لیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ عبداللہ لکھ کچھ نہیں رہا، آپ نے فرمایا عبداللہ تم لکھ نہیں رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے باقیوں نے منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بغیر پوچھے مت لکھا کرو، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، تو میں نے چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں لکھا کرو، اللہ کی قسم خوشی میں ہوں یا غصے میں ہوں اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، چاہے وہ غصے میں ہوں، خوش ہوں، پریشان ہوں، ہمیشہ اللہ کے نبی کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 دفعہ دیکھا اصلی شکل میں، ویسے تو سینکڑوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور عموماً جب انسانی شکل و صورت میں آتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے اور سب دیکھ لیتے تھے۔ کبھی تو ایسے مجلس میں آ جاتے، بیٹھ جاتے، سوالات کرتے، آپ جوابات دیتے، پھر چلے جاتے، آپ فرماتے یہ جبرائیل تھے، لوگ حیران ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ فرمایا کہ آسمان کے کنارے پہ ایک پر مشرق میں اور ایک مغرب میں اتنا بڑا جسم، پورا آسمان بھرا ہوا، اور قریب آتے آتے فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب آ گئے کہ 1 یا 1.5 کمان کا فرق رہ گیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کی طرف سے جو پیغام لائے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ وحی پہنچائی۔ آپ گھبرا گئے اور آپ کو بخار ہو گئی۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، ایک مرتبہ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، عندها جنت المأوا، جو جنت المأوا کے پاس سدرہ بیری کا درخت ہے، وہاں جہاں آخری حد ہے کہ جس کے بعد فرشتے آگے نہیں جا سکتے، وہاں جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں لیکن سارے فرشتے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو
اور اس شخص کے متعلق کریں گے جس کے متعلق اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب تک اللہ راضی نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، تو جبرائیل بھی کسی کی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گی۔ سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قوموں کے حالات ذکر فرمائے، نوح علیہ السلام کی قوم کا، ہود علیہ السلام کی قوم کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ سارے واقعات، ہر واقعہ سنانے کے بعد فرمایا کہ کیف کان عذابی و نذر، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ میں نے سمجھایا، نبی کے ذریعے سے ڈرایا، نہیں ڈرے، اور پھر جب میں نے عذاب بھیجا تو پھر ایک بھی نہیں بچا سوائے ماننے والوں۔ وَلَقَدْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرماتے ہیں ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، اس قوم کا حشر دیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ اس امت کو یہ سارے واقعات سنا کر فرمایا عبرت حاصل کرو۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی، مگر اللہ کی نافرمانیوں پہ جب ڈٹ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی، صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ مکہ والوں کو فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، تمہارے لوگ ان سے زیادہ اچھے ہیں۔ جب گناہوں کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی ہے تو تم کیا ہو؟ تمہارے لیے کیا کوئی پہلی آسمانی کتابوں میں وعدہ کر رکھا ہے کہ تم جو کچھ مرضی ہے کرو اور نبی کے ساتھ مذاق کرو اور جادوگر، نعوذ باللہ دیوانہ، اور جیسے جیسے تمہیں الفاظ آتے ہیں تم بولتے جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ نے اس امت کو بھی ایسے باغیوں کو سزا دی، مگر اس کا انداز اور تھا۔ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی صبح ہوئی، آپ نے پہلے دن بتا دیا فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ مارے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے ان کو سزا ہو۔ چونکہ اجتماعی طور پر ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر حفاظت فرمائی ہے کہ اکٹھا سب کو نہیں ختم کیا جائے گا، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے۔ کسی وقت بھی وہ کسی بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ہی ذکر فرمایا کہ جنات کو اللہ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا اور انسانوں کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جنات کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جنات اور انسان اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گی؟ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، فرمایا ساری زندگی تم گننا چاہو تم اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتے۔ اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات گنوائے، فرمایا کہ تمہارے لیے اناج پیدا کیے، پھل پیدا کیے، اور 2 دریا چلائے تمہارے لیے، بینہما برزخ، دونوں کے دریاؤں کے درمیان میں اللہ نے ایک پردہ ایسا رکھا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے میں پانی مکس نہیں ہوتا لیکن اکٹھے چل رہے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور تمہارے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مونگ اور موتی رکھے ہیں، تم نکالتے ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور ایسے دریاؤں میں اللہ نے تمہارے لیے تر و تازہ مچھلیاں رکھی ہیں۔ سمندر میں اللہ نے پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز چلا دیے تاکہ تم اس میں روزی حاصل کرو۔ کل من علیہا فان، یہ کائنات میں جتنا کچھ نظر آ رہا ہے سب ختم ہو جائے سوائے اللہ کی ذات کے، وہ باقی رہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، آسمانوں کی ساری مخلوقات اس سے مانگ رہی ہیں، زمین کی ساری مخلوقات اس سے مانگ رہی ہیں، روزانہ اس کی شان الگ ہوتی ہے، وہ دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے، جتنے اس سے زیادہ مانگیں اتنا وہ خوش ہوتا ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، جنات اور انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے لیے پھر فارغ ہو رہا ہوں، تم سے میں حساب لیتا ہوں، لہذا تیاری کر لو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، فرمایا کہ تم جنات اور انسان مل کر اللہ کی بادشاہت سے نکلنے کی کوشش کرو، جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی بادشاہت ہی ہو، اللہ کی بادشاہت سے تم کہیں نہیں جا سکتے جتنا بھی زور لگا لو۔ جب اللہ کی بادشاہت میں رہنا ہے تو پھر اس کی مان کے رہو۔ جس ملک میں آدمی رہتا ہے اس کا قانون پورا کرنا لازم ہوتا ہے، جس کی نعمتیں کھاتا ہے تو پھر اس کی بات بھی مانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا تم اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، اللہ کی دھرتی پہ رہ رہے ہو، اللہ کی نعمتوں کے بغیر تم رہ نہیں سکتے اور اللہ کی بادشاہت سے تم باہر نہیں نکل سکتے، تو پھر اللہ کا حکم مانو، اللہ کی بات مان کے رہو، اور تمہیں حساب بھی دینا ہے۔ جو آخرت کو نہیں مانتے، فرمایا کہ کفر کی حالت میں ان کی موت آ جائے تو آخرت میں ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جو لوگ 100% اللہ کو راضی کر لیں ان سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو کفر پہ مر جائیں ان سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، ایسے انسانوں اور جنات سے سوال نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، فرشتوں کو حکم ہوگا پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے اٹھاؤ اور پھینکو جہنم میں۔ ان کے اعمال کو تول کے کیا کرنا ہے؟ اعمال تو ان مسلمانوں کے تولے جائیں گے کہ جنہوں نے کچھ نیکیاں کی ہیں اور کچھ گناہ کی ہیں۔ جس کے پاس کل گناہ ہے، ایمان لائے ہی نہیں، کفر ہے تو کفر کے بعد سارے گناہ ہیں، ان کی نیکیوں کو نہیں تولا جائے گا۔ یا جس خوش نصیب کی کوئی ایک ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی تو اللہ راضی ہو گئے، اس کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اسے کہا جائے جاؤ جنت۔ جیسے وہ پیاسے کتے کو پانے پنانے والی عورت کو اللہ نے فرمایا جاؤ جنت، راستے سے ایک کانٹا دار جھاڑی کسی نے ہٹائی تو فرمایا جاؤ جنت، ماں باپ کی خدمت پر اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت۔ تو کون سی ادا اس رب کو پسند آ جائے یہ اس کی مرضی ہے، وہ پھر اعمال کا حساب نہیں ہوگا، تولے نہیں جائیں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہی کرم کا معاملہ فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے 2 باغات کا ذکر فرمایا کہ ان کو ایسے 2 باغات ملیں گے کہ جن کی بڑے گنجان باغات ہیں، اس میں 2 چشمے جاری ہیں، ہر قسم کے میوے اور پھل ہیں، اور فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو موٹے موٹے قالین بچھائے ہوں گے، اس کے نیچے استر موٹے ریشم کا ہوگا، اوپر قالین کی کیا مثال ہو، اور فرمایا کہ ان کے لیے جو بیویاں ہوں گی بڑی شرم و حیا والی، ایسے کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان ہیں، اور جیسے انڈا کسی مخمل کے کپڑے میں چھپایا ہو ایسا حسن ہوگا۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ 2 باغات اور بھی ہوں گی، وہ 2 باغات ایسے ہوں گے جو بہت سبز ہوں گے، اور اس میں چشمے جاری نہیں ہوں گے بلکہ اس میں چشمے ابل رہے ہوں گے، اور اس میں انار اور ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور فرمایا کہ ان 2 باغات میں بھی بہت نیک سیرت خوبصورت بیویاں ہوں گی جو ان سے پہلے نہ کسی انسان نہ کسی جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ اس میں بھی موٹے موٹے سبز قسم کے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، بہت عمدے اور عمدہ اور قیمتی قالینوں پر بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، خلاصہ یہ ذکر کیا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو مانگو گے ملے گا، جو سوچو گے ملے گا۔ اور ایک صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں آپ نے فرمایا مانگتا تو بندہ وہ ہے نا جس کو پہلے کبھی دیکھا ہو کوئی چیز، جس کا نمونہ ذہن میں ہو،
فرمایا اللہ نے وہ کچھ رکھا ہے جو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں، جس کا تذکرہ ہی نہیں سنا، جس کا سوچ ہی نہیں سکتا بندہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ کسی غریب نے نہیں دیکھا، دنیا کے امیر ترین نے بھی اس چیز کو نہیں دیکھا ہو۔ جتنے بھی کوئی عیاش ہیں زندگی کے لیے، جتنا کچھ ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے سنا ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ محلات، سواریاں، عیش و عشرت کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، ساز و سامان، یہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ بات کیا ہے؟ یہ جو تھوڑی سی زندگی اللہ کی مرضی کی بنا لیں، اللہ سب کچھ ہماری مرضی کا کر دیں، بس یہ تھوڑا سا کام۔ اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرمایا کہ اچھا اپنی مرضی کی تم نے گزار دی، اب کیا ہو، میں رو دھو کر معاف کروا لو، میں اس کو بھی اپنی مرضی کا بنا لوں گا، میں ان گناہوں کو بھی نیکیاں سمجھ کر لکھ دوں گا، اس پر بھی تمہیں اجر دوں گا۔ کتنا کریم رب ہے۔ حقیقت یہ ہے ما قدر اللہ حق قدری، ہم اپنے رب کو پہچان ہی نہیں سکتے، رب کے وعدوں کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچا واقعہ اور ہوگی۔ خافضۃ الرافعہ، قیامت میں کچھ لوگ تو بلند و بالا ہو جائیں گے اچھے اعمال کی وجہ سے، اور خافضہ، کچھ لوگ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے کہ جن کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے۔ تین گروہ بن جائیں گے، ایک تو وہ ہوں گے جو اللہ کے بہت مقرب ہوں گے کہ جن کی نیکیاں ہی نیکیاں، گناہ نہیں ہیں، جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں کی اور دین کو پھیلایا قوموں میں، ایسے لوگ جو اللہ کے مقرب ہوں۔ فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ پہلی امتوں میں تو ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن اس امت میں یہ لوگ تھوڑے ہوں۔ پہلی امتوں سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو 1,24,000 انبیاء ہیں، اور سارے نبیوں کے جو خاص مقرب لوگ تھے وہ سارے مل کر ایک بڑی تعداد بنتی ہے۔ ان کے مقابلے میں اس امت کے لوگ مقربین کم ہوں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جن کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ بھی جنتی ہے۔ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے میوے اور پھل عطا فرمائیں گے کہ جن کا تذکرہ نہیں سنا ہوگا، اور ایسی تازہ گوشت پرندوں کا اور دوسرے جانوروں کا دیا جائے گا جو یہ پسند کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوبصورت حوروں سے شادیاں کرائیں گے۔ فرمایا کہ پاک شراب پلائی جائے گی جس سے ان کو کبھی چکر نہیں آئے گا، اس سے بہکیں گے نہیں۔ فرمایا کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کیا دائیں ہاتھ والے، کیا ان کا مقام ہوگا، فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود، ایسے بیری کے باغات ہوں گے جس بیری کا کوئی کانٹا نہیں ہوگا، کیلے تہ بتہ رکھے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا کہ لمبے لمبے سائے ہوں گے، اور پانی کے چشمے جاری ہوں گے، ایسے پھل اور میوے ہوں گے لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ کبھی ختم ہوں گے نہ کبھی روکا جائے گا کہ بس اور نہیں کھانا، اور اونچے اونچے فرش بچھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی بیویاں ان کی ہم عمر ہوں گی، محبت کرنے والی ہوں گی۔ فرمایا کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور اس امت میں بھی ان ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ وہ اصحاب الشمال، تیسرا گروہ وہ ہوگا جس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا کہ کیا ہی برے لوگ ہوں گے، ان کی کوئی زندگی نہیں، جہنم کی سزا ملے گی، نہ اس میں موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ گرم پانی پلائے جائیں گے، اور گرم پانی بھی اونٹ کی طرح ایک سانس میں پئیں گے کہ جلن زیادہ ہوگی، لیکن وہ گرم پانی بھی ان کے جسم چیرتا ہوا نکل جائے گا۔
ایسے لوگوں کی فرمایا ایسی مہمانی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 سوال کیے، فرمایا یہ بتاؤ یہ جو بچے کی تخلیق ہوتی ہے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تمہارے بس میں ہے کہ تم پانی کے قطرے سے بچہ بنا سکو؟ نہیں، یہ صرف اللہ کا کمال ہے۔ اور فرمایا کہ ہم انسان کو بناتے ہیں اور اس کو پھر جوان کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہیں۔ تو یہ جو دوسرا سوال کیا، فرمایا کہ اَأَنْتُمْ تَحْرُثُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْحَارِثُونَ، یہ جو تم بیج بوتے ہو زمین میں، اس کو پھاڑ کر اس سے کومپل نکالنا، اناج پیدا کرنا، یہ تمہارا کام ہے یا ہمارا کام ہے؟ تم تو ہمارے بھروسے پر ڈال کے آ جاتے ہو، پھر اس کو پھاڑنا، سیدھا کرنا، اس سے نکالنا، اس سے غلہ پیدا کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ یہ بادلوں سے پانی برسانا یہ تمہارے بس میں ہے، یہ تو ہم برساتے ہیں، اور اگر ہم اس کو اتنا کڑوا اور نمکین بنا دیں کہ زہر بن جائے تمہارے لیے، تم کیا پیو گے؟ پیاسے مر جاؤ۔ زمین میں پانی اتنا گہرا کر دیں کہ تم نکال ہی نہ سکو، کہاں سے پیو گے؟ یہ ہمارا کمال ہے تمہارے لیے پانی کا انتظام کرنا۔ یہ جو تم آگ سلگا کر چیزیں بناتے ہو، پکاتے ہو، فرمایا یہ آگ کا ایندھن تم بناتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ فسبح بسم ربک العظیم، اس رب کی تسبیح کریں، اس کی عظمت کی، کہ یہ اس کے سارے کمالات۔ قرآن مجید ہم نے اتارا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، ہوتا جعلون رزقہ، اور تم نے اپنا حصہ یہی بنا لیا کہ تم اس کو جھٹلاؤ، نہ مانو۔ اور فرمایا کہ یہ جو ہم بندے کی روح نکالتے ہیں، اگر تمہارے بس میں ہے روک کے دکھاؤ، تمہارے چاروں طرف کھڑے ہوتے ہو پھر بھی ہم اس کی روح نکال کے لے جاتے ہیں، کسی کے بس میں نہیں کہ اس روح کو روک سکے۔ فرمایا کہ تم کھڑے ہوتے ہو، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم بہت قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتے، یعنی ہمارے فرشتے۔ پھر جو 3 گروہ پہلے ذکر کیے، فرمایا ان کی روح نکلتے وقت تینوں گروہ مقربین کی جب روح نکلتی ہے، فروح و ریحان و جنت نعیم، ان کے لیے راحت اور آرام ہے، اور جنت کے خوشبودار پھول پیش کیے جاتے ہیں، اور جنت کی نعمتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اور دوسرے جو جنتی ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے سلام کیا جاتا ہے، اور جو تیسرے ہیں جو جہنمی ہیں، فرمایا ان کے لیے جہنم کا عذاب موت آتے ہی شروع ہو جاتا ہے، لاتے مار مار کے فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ فرمایا کہ پھر آگ میں ان کا داخل ہونا اور گرم پانی ان کے لیے ان کا نصیب ہے، اللہ کی تسبیح کریں۔ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لوہا پیدا کیا جس سے تم اپنے کھیتی باڑی کے آلات بھی بناتے ہو اور جنگی ساز و سامان بھی تیار کرتے ہو، اور بے شمار فائدے ہیں۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کی شروع میں جو اپنی تعریف کی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہے۔ کوئی چیز آسمانوں میں جاتی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، کوئی آسمانوں سے نیچے اترتی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، زمین سے نکلنے والی چیز وہ بھی اس کے علم میں ہے، زمین کے اندر جانے والی چیز وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مال تمہیں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، کیوں نہیں خرچ کرتے جبکہ دیا بھی ہم نے ہے، اور یہ پھر واپس بھی ہمارے پاس آ جائے گا، درمیان میں تھوڑا سا تمہیں اختیار دیا ہے اور تم بخل کیوں کرتے ہو؟ پھر آخر میں فرمایا دیکھو جو بھی مصیبت اور تکلیف آتی ہے اس پہ زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں، نقصان تمہارے مقدر میں لکھا تھا، وہ اس نے ہونا تھا، ہو گیا۔ یہ مت سوچو کہ ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا ہے، یوں بچتے تو یوں یہ ہو جاتا، وہ اللہ نے لکھا تھا۔ من قبل ان نبرأها، تمہاری پیدائش سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق ہونا تھا،
تم بس اس پر صرف اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اس تمہارے راضی ہونے پر تمہیں اجر ملے گا، باقی تم کچھ نہ پہلے کر سکتے تھے نہ اب کچھ کر سکتے ہو۔ اور دوسری بات، جو تمہیں فائدہ ملا ہے یہ تمہارا اس پہ کوئی کمال نہیں، تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے نصیب میں یہ لکھ دیا تھا، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اس نے تمہیں خوشی پہنچائی ہے، اس پر زیادہ اترانے کی اور فخریہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نقصان اور مصیبت ہو تو صبر سے کام لیں، تب نوازے جائیں گے، خوشی ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، تب نوازے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری کوئی حالت نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ تو ساری